فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج کی نشست و مجلس میں ہم سورہ الطور کی آیت نمبر 17 سے لے کے 28 تک کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جنت اور جنتیوں کا جو تذکرہ کیا ہے اس کی ہمیں خبر ملے، ہم اس کو سمجھیں، سمجھائیں، اور ہمارے دل کے اندر یہ صحیح معنوں میں تڑپ پیدا ہو کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، اور اس کو پانے کے لیے، اس میں داخلے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی اس زندگی کے اندر کیا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واپس ہمارے اپنے آبائی گھر میں داخلہ نصیب فرما دے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے: ان المتقین فی جنات و نعیم۔ کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے متقین جو لوگ ہیں، نمازیں ادا کرنے والے، روزے رکھنے والے، اپنی شکلوں صورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھالنے والے، حرام اور حلال کی تمیز رکھ کے پھر حرام سے اجتناب اور حلال کا ارتکاب کرنے والے جنت میں ہوں گے، اور اللہ خالق و مالک کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوں گے۔ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی ساری نعمتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں: قال اللہ تعالی، اللہ خالق و مالک فرماتا ہے: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت۔ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ خالق و مالک فرماتا ہے: ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کتاب و سنت میں جن نعمتوں کا تذکرہ ہے ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اس کے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی ایک ایسی نعمتیں بھی ہیں جس کو ہم نے سنا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، ان کو مشروط بات کی ہے خالق و مالک نے۔ کن کے لیے؟ نیک اور صالح۔ اعددت لعباد الصالحین، میرے وہ بندے جو صالح ہیں، نیک ہیں، ان کے لیے ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان بشر کے دل کے اندر اس کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں نیک اور صالح بننے کی بھرپور جستجو اور کوشش کرنی پڑے گی۔ نیک اور صالح کون لوگ ہیں؟ میں آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں کر دیں۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، یہاں پہ بڑا پیارا نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جنتی لوگ جب ان نعمتوں کو پائیں گے تو وہ بڑے خوش ہوں گے۔ نعمت پہ ملنے پہ خوش ہونا، مسکرانا، خوشی کے ساتھ چہرہ چمک اٹھنا، یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ ذرا تقابل کریں، کمپیئر کریں کہ دنیا کے اندر جب ہمیں اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو ہماری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہاں پہ بڑے ایسے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ایسی ہیں کہ بڑی سے بڑی نعمت پر بھی اللہ کا شکر صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے۔ بڑی سے بڑی نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی اپنے سے بڑے لوگوں کو، امیر کبیر لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آبازار ہو جاتے ہیں، ہم حسد، کینہ، بغض سے کام لیتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جنتیوں کی جو مین نشانی اللہ نے یہاں پہ سورہ طور کی آیت نمبر 18 میں بیان کی ہے،
جب اللہ ان کو نعمت دیتا ہے تو ان کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اللہ کی ونڈ، اللہ کی ڈیوائڈنگ، اللہ کی تقسیم، اللہ کا بٹوارا، کسی کو تھوڑا مل رہا ہے، کسی کو بہت مل رہا ہے، ہر ونڈ اور تقسیم کے اوپر راضی ہو جانا یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ سو اللہ فرماتا ہے فاکہین، وہ بڑے خوش ہوں گے، بیما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا اس کے اوپر بڑے راضی ہوں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جہنم کے آگ سے، عذاب سے بچا بھی لے گا، ان کو محفوظ کر دے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنۃ شجرہ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہوگا کہ جنت کے اندر جنتی اپنی سواری پہ بیٹھ کے 100 سال تک سفر کرتا رہے، چلتا رہے، لیکن اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ اپنے گھر کے 2-4 مرلے کے لان کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں، اپنی سوسائٹیوں کے اندر کتنے درخت لگاتے ہیں اور کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہوگا کہ جتنا سایہ، جس کا سایہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ 100 سال تک کی مسافت میں انسان چلتا بھی رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرما دے۔ کلوا واشربوا ہنیئا، آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ۔ ہم بسا اوقات بڑے بڑے اچھے ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، 5 سٹار تک جاتے ہیں، لیکن ان کے کئی ایک کھانوں کا ڈشز کا ہمیں مزہ نہیں آتا، ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، لہٰذا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو خبر دی ہے نا، اللہ فرماتا وہ انتہائی ٹیسٹی ہوں گے اور تمہیں اچھے لگیں گے۔ کھاؤ اور پیو، جنت کے اندر ہر کھانا، ہر ڈش انتہائی لذیذ اور مزیدار ہوگی، کسی کو بری نہیں لگے گی۔ سو اللہ فرماتا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ، بما کنتم تعملون۔ اور یہاں پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت کا حصول اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو خواہ کتنے ہی عمل کر لے ہمیں جنت نصیب نہ ہونے والی ہے۔ بے شک کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کا حصول پاسبل ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں پہ سورہ طور کی آیت نمبر 19 میں بہت بڑی خبر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کھانے پینے کو تمہیں میں آفر کر رہا ہوں کہ ٹیسٹی مزیدار لذیذ ڈشز ہیں جنت کی، کھاؤ اور پیو، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو تم عمل کرتے رہے ہو، نمازیں پڑھتے رہے ہو، روزوں کا اہتمام کرتے رہے ہو، اور صدقہ و خیرات کرتے رہے ہو، صلہ رحمی کرتے رہے، اور بڑوں کا ادر چھوٹوں پہ شفقت کرتے رہے، قطع تعلقی کو ختم کر کے صلہ رحمی کا ماحول پیدا کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے جو دنیا کے اندر تم نے اعمال کیے ہیں نا، اعمال صالح، اس کے بدلے میں آج جنت میں کھاؤ اور پیو۔ ان اہل الجنہ یاکلون ویشربون، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہاں پہ جس گھر کے اندر ٹائلٹ نہ ہو یا کم ہو تو اس کا ریٹ اتنا نہیں لگتا۔ حاجت کے لیے کہاں جائیں؟ بہترین سے بہترین، ہر کمرے بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ بات لازم ملزوم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنت میں جنتی کھائیں گے پیئیں گے، خوب کھائیں پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت نہ ہوگی، کوئی ٹائلٹ نہیں ہوگا، کوئی بیت الخلا نہیں ہوگا۔ یہ بد کھائیں گے پیئیں گے، ایک بہترین ڈکار لیں گے اور اس کے اندر بھی بہترین خوشبو ہوگی، ان کا کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ وہاں پہ ہمیں بیت الخلا اور ٹائلٹ کی بالکل بھی حاجت نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گندگی سے بھی ہمیں مبرہ ہونے کی خبر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن، سورہ طور کی آیت نمبر 20، اللہ فرماتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، یہ جو نیک لوگ ہوں گے نا، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کے زندگی کو بسر کرنے والے، اپنی خوشی اور غمی میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نافذ کرنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنت میں بہترین اونچی سطحوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بہترین مجلسی ہوں گی ان کے پاس۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتا ہے پھر موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ بے شک اپنی بیویوں سے ڈرتے ہوئے بندہ شادی نہیں کرتا، لیکن آپ یاد رکھنا واللہ یہ 3 یا 4 روز کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے بٹھایا
اور مجھے کہتا کوئی حل بتائیں، میں گناہ بھی نہیں کرنا چاہتا اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بیوی کہتی ہے جب دوسری آئے گی تو پہلی چلی جائے گی، کیا کروں؟ میں نے کہا صبر کریں، روزوں کا اہتمام کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، فرائض و واجبات کو ان ٹائم ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اگر آپ دوسری شادی کے ساتھ معاشرے کے اندر اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں تو پھر کل جو کرنی ہے آج کروا لیں۔ اگر دوسری شادی کے بعد آپ معاشرے کے اندر گھٹیا قسم کی مثال پیش کریں گے، وہ آپ وجہ ہو یا آپ کی بیوی وجہ ہو، تو پھر اللہ کا واسطہ ہے دوسری شادی نہ کرنا۔ معاشرے کے اندر پہلے ہی بڑی ساری عجیب و غریب قسم کی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہاں پہ کسی کے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی بغض نہ ہوگا۔ یہ بیویاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ہی ہوں گی، لیکن ان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ کئی ایک حوروں کے ساتھ ہمارا نکاح کروا دے گا۔ کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی اختلاف، کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پھڈا، کوئی فساد، منو چھڑ دے پھر میں چلی ہاں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بہترین مجلسوں کے اوپر۔ وزوجناہم بحور عین، اللہ شادی کروا دے گا کئی ایک موٹی موٹی آنکھوں والے حوروں کے ساتھ، اور ان کے حسن و جمال کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے اندر چلے جانے والی عورت، میں اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا کرتا ہوں، جنت کی حور کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی عورت، اس کے دوپٹے کی ایک جھلک اگر دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو سورج کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہ دنیا کی عورت کی فضیلت ہے جو جنت میں چلی جائے، تو جنت کی حوروں کا کیا کمال ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پانی پیے گی تو حلق سے پانی اس کے اندر جاتا ہوا دکھلائی دے گا، اس قدر حسن و جمال کی ملکہ ہوں گی، اور کسی بشر نے، کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، ان کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ انتہائی شرم و حیا والی اور پاک دامنہ حوریں اللہ خالق و مالک ان لوگوں کے نکاح میں دے گا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے۔ ان فی الجنہ عرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ صحیح ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے کئی ایک ایسے مقام ہوں گے جن کا اندر سے باہر، باہر سے اندر دکھلائی دے رہا ہوگا۔ والذین آمنوا، یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے اور 21 نمبر آیت ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یوں تو پورے کا پورا قرآن مجید ہی کمال ہے، لیکن یہ سورہ طور کی آیت نمبر 21 اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لیں، اور اس کو میں آپ اچھے طریقے سے پڑھیں اور پڑھتے ہی رہیں، تاکہ ہمیں ایمان اور یقین کامل مل سکے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچھڑوں کی، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہماری اور ہماری اولاد و نسلوں کے ساتھ ہماری ملاقات کروانی ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بیان کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولادوں نے ایمان کی حالت میں اپنے والدین کا اتباع کیا۔ ماں باپ بھی نیک ہیں، صاحب ایمان ہیں، پھر انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کا ایسا اہتمام کیا ہے کہ ان کی اولادیں بھی ایماندار ہیں، اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنے ماں باپ کا پیچھا کیا۔ یہ دو طریقے مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اگر آپ میں سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا کے اس فانی گھر کے اندر اپنے بچوں کو پورا کر کے سوتے ہیں، جنت کے اندر بھی ہم اکٹھے ہو جائیں، تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا، اور اپنی اولادوں کو ترغیب دینی پڑے گی، ان کو بدعات، شرک و بدعات اور خرافات کی گندگیوں سے بچا کر رکھنا پڑے گا۔ تو پھر جا کے اللہ خالق و مالک فرماتا ہے الحقنا بہم، الحقنا بہم، ہم ان کی ملاقاتیں کروا دیں گے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں بہت بڑی خبر اللہ نے دی۔ الحقنا بہم جمع کا صیغہ ہے، جتنے بھی ایسے ماں باپ اور اولادیں ہوں گی، اللہ فرماتا ہے سب کی ہم ملاقاتیں کروا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اعمال میں سے کسی چیز کو کم نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جنت میں جنتی اپنے سے اوپر والے مقام کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جس طرح ہم دنیا کے اندر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ 100 درجات ہیں جنت میں، پہلے درجے والا دوسرے یعنی فرسٹ فلور کو دیکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ہم آج دیکھتے ہیں ستاروں کو، اتنی دور ہوگا دوسرا مقام۔
پھر دوسری منزل ہے، پھر تیسری ہے، چوتھی ہے، ٹاپ پہ جو 100 نمبر اللہ کی جنت ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ مقام ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر راہ اگر یہ بات آئی ہے تو میں بیان کر دوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے اور تینوں کی بہترین دیکھ بھال کرے، پرورش کرے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اچھا سا رشتہ کر کے ان کو رخصت کر دے، بیاہ کر دے، نکاح کر دے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ باپ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کو جوڑ کے اللہ کے نبی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ اندازہ فرمائیں، قربان جائیں ایک شخص پہ، ایک صحابی پہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کی 2 ہوئی، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی ٹھیک ہے، یہی فضیلت ہے۔ پھر کسی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی 1 بیٹی ہوئی، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، کھلائے پلائے پہنائے، پھر بیاہ دے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لہذا بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے، ان کے جوتے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ان کے رشتوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے، ان کو رخصت کرنے کے بعد ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے مجھے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا خرچ ہے کہ جس کے بدلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پھر جنت الفردوس میں مل رہا ہے، چھوٹی بات ہے یہ۔ لہذا یہ بیٹیاں واللہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ ان سے پیار کیا کریں، بیٹوں سے زیادہ پیار کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیٹوں سے پہلے تذکرہ کیا ہے بیٹیوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ پیار محبت پیدا کر دے بیٹیوں کے معاملہ میں، بہنوں کے معاملہ میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پہ بات ہو رہی تھی جنت کے درجات کی۔ اب اگر ماں باپ کے اعمال کم ہیں، ان کو ملا سینٹر میں کوئی مقام، ابھی 50 منزلیں اوپر ہیں، اب اولادوں کو مل گیا چوٹی، دونوں جنتی ہیں لیکن فرق بہت ہے، مسافت بہت ہے۔ ایک جنت سے دوسرے جنت کے درجے کی مسافت زمین و آسمان کی جیسی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اب اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ گارنٹی دی ہے کہ میں ملاقات کرواؤں گا، تمہیں ایک جگہ پہ رکھوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اولادوں کو ماں باپ کے پاس لے کے آئے تو اولادوں کے اعمال میں کمی ہوگی کہ نہیں؟ ان کے اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے واسطے سے ان کو جنت کی چوٹی عطا کی ہے۔ ماں باپ نچلے درجے میں ہیں، الحقنا بہم، اللہ نے ملاقات بھی کروانی ہے، ایک جگہ پہ رکھنا بھی ہے، ایک فلور پہ۔ تو پھر اللہ خالق و مالک فرماتا ہے میں نے اعمال میں کمی بھی نہیں کرنی۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اٹھائے گا اور اولاد کے پاس اس چوٹی پہ پہنچا دے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو بونس دے دے گا۔ اوپر والے نیچے نہیں آئیں گے، نیچے والے اوپر جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں یہ خبر دی ہے، گارنٹی دی ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کسی کے عمل میں کمی نہیں کرے گا، لہذا نیچے والے اوپر چلے جائیں گے، ایک جگہ پہ رہیں گے کنبے قبیلے والے۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خبر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل امرئ بما کسب رہین، دنیا میں ہر مرد و زن اپنے اعمال کے عوض گرفتار ہے، گروی ہے، گروی۔ جو نیک اعمال کرے گا اس دنیا کی زندگی کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہا کر دے گا۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کئی ایک تھانے کچہریوں کو جب کسی کی گرفتاری پڑ جاتی ہے، نامزد کوئی FIR پہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، تو اس کے وارثان آرام سے بیٹھتے ہیں؟ نہیں، بڑے سے بڑا وکیل کرواتے ہیں، کس لیے؟ اس کی بیل ہو جائے، اس کی ضمانت ہو جائے۔ اس کے لیے بڑے بڑے مچلکے ان کو جمع کیا جاتا ہے، گارنٹیاں دی جاتی ہیں، اور تھانے کچہریوں کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں وہ رسا، اپنے پیاروں کو باہر نکلوانے کے لیے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کئی لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، روڈ پہ آ جاتے ہیں، کیس لڑتے لڑتے اپنے باپوں کو، بیٹوں کو، جی میں نے رہائی دلوا کے رہنا ہے۔ یار قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، اللہ فرماتا ہے تم میں سے ہر بندہ گرفتار ہے اپنے اعمال کے سبب۔ یہ قرآن ہے، کسی مصنف کی تصنیف نہیں، کسی رائٹر کی تحریر نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کی صداقت کو منوایا ہے، لا ریب فیہ، شک نہیں کرنا اس کے اندر۔ اس لا ریب کتاب کے اندر اللہ فرماتا ہے تم خطیب ہو،
تم امام ہو اور تم مسجد کے محترم متولی ہو، تم صدر ہو، تم رائی ہو، تم رایا ہو، تم سرپرست ہو، تم باپ ہو، تم اولاد ہو، تم بیوی ہو، تم شوہر ہو، تم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے پاس اپنے اعمال کے سبب گرفتار ہے، رہائی حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرو۔ کیا اہتمام ہے؟ اس کے لیے کن مچلکوں کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے کن وکیلوں کی ضرورت ہے؟ نمازوں کی لوڑ ہے، روزوں کا اہتمام کریں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت سے کام لیں، آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو معاف کرنے کی کوشش کریں، قطع رحمی کو ختم کریں، جوڑ پیدا کریں، توڑ ختم کریں، مساجد کو آباد کریں، فتنہ ختم کریں، مسلمانوں کے باہم صلح کروانے کی کوشش کریں، الغرض اپنے دہلیز پہ آئی ہوئی نیکی کو اپنے ماتھے کا جومر بنا کے رکھیں، تو یہ اعمال اللہ خالق و مالک ان کے بدلے ہمیں رہائی دے دے گا، ہم جنت میں آزاد ہو جائیں گے، بصورت دیگر جہنم کے اندر گرفتار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بدبخت اور ایسے قیدیوں میں شامل نہ کرے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ۔ وَأَمْدَدْنَا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل مدد پہنچتی رہے گی، کن صورتوں میں؟ فروٹ اور گوشت کی صورت میں۔ یہ جنتیوں کا تذکرہ، وَأَمْدَدْنَاهُمْ، ان جنتیوں کو مستقل یہ سہولت پہنچتی رہے گی، بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ، فروٹ اور لحم کے ساتھ، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس کی وہ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ جنت میں جنتی بیٹھے ہیں، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھے فلاں پندہ روسٹ کی صورت میں چاہیے، اسی لمحے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ ابھی کھا رہا ہے کہ مزید دل کے اندر خیال پیدا ہوا، وہی خواہش پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ اسی لمحے اس کے سامنے پھر پیش کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ خالق و مالک سے بڑھ کر میزبان کوئی نہیں۔ سو جنتی تمام کے تمام اللہ کے مہمان اور اللہ میزبان، اور اللہ اپنی شان کے مطابق میزبانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیبے میں فرما دے، مما یشتہون، جو یہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کھانے پینے کے لیے پیش کرتا رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تم چاہو، ایون کہ یہ ذمہ دار یہاں پہ وائی بی جی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کوئی کہنا کچھ چیز چاندے ہو، یہ وہاں پہ کہیں گے یا اللہ کی زمینیں ہوں، کھیت کھلیان ہو، ہم اس میں کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ خوش طبی کے لیے اپنے جٹ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، ذمہ داروں سے، کہ تو انوتھے بھی چین کوئی نہیں ہونا، تو یہ ہی وائی بجی کرنا لگ پہ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر اپنے مہمانوں کی خواہشات کا احترام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ میزبانی عطا فرما دے۔ تو قرآن مجید کی سورہ طور کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ۔ یہاں پہ شراب جب لوگ پیتے ہیں تو اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، انہوں نے جہالت کے اندر بھی کبھی شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا تھا، اور شراب سے جہالت کے ادوار میں اس کی نفرت کی وجہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ کیا؟ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک شرابی کو دیکھا کہ جب اس نے شراب پی تو اس کی عقل ایسی موف ہو گئی کہ اپنی گندگی کو وہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا تھا، منہ کی طرف لے جاتا تھا، بس اس کی سمیل کی وجہ سے وہ پیچھے لے آتا تھا، پھر اٹھاتا تھا، اس کو کھانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو دنیا کے اندر جو شراب پینے والے لوگ ہیں، یہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، یہ اپنی بہنوں اور بیویوں میں تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر اس گندی شراب سے اجتناب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی شراب دے گا کہ جس سے نہ کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی عقل موف ہوگی۔ یہ اسی شراب کا اللہ نے تذکرہ کیا سورہ طور کی آیت نمبر 23 میں، یتنازعون فیہا کأسا، یعنی اللہ فرماتا ہے یہ ایک دوسرے سے نہ چھینا چھپٹی کریں گے۔ آج دنیا کے اندر جن یاروں دوستوں کے اندر اس قدر بے تکلفی ہوتی ہے، پیار کا اس قدر رجحان ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دسترخوان پہ بیٹھ کے، ریسٹورنٹ پہ بیٹھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کھا لوں، وہ چھین کے کھاتے ہیں۔ یہ پیار اور محبت کی دوسری اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس چیز کا تذکرہ جنت کے اندر کیا ہے کہ یہ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایک دوسرے سے چھین کے کھانے کی کوشش کریں۔ اس قدر ان کے اندر پیار اور محبت پیدا ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اللہ اکبر، لَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے
کم عمر نوجوان غلام ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، لہم صرف ان کے لیے. یہاں سے بڑے اچھے سے اچھے ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں تو جو ویٹر حضرات ہوتے ہیں وہ کئی ایک ٹیبل کو دیکھتے ہیں، آپ کے لیے خاص نہیں ہوتے. بہت کم ایسے ریسٹورنٹ. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جنتیوں کے دائیں بائیں جو غلام پھر رہے ہوں گے یہ صرف اور صرف انہی کو ڈیل کریں گے، کوئی دوسرا ان کا کسٹمر نہ ہوگا. لہم ان کے لیے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہیں جیسے چھپے ہوئے موتی ہوتے. یہ لڑک پن، یہ 15 سال کا جو ایک خوبرو نوجوان بچہ ہوتا ہے، اس ایج کے غلام ہوں گے. اور ایک حدیث کے مطابق ہزار ہوں گے. آپ ایک کو آواز دیں گے، سینکڑوں آپ کی آواز پہ لبیک کہیں گے، حکم لاؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نصیبے میں فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ طور کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ جنت میں جب جائیں گے نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچوں کا پریشانی ہے، نہ اسکول چھوڑنا، نہ صفائی، نہ کچن، نہ کوکنگ، کچھ بھی نہیں ہوگا. ویلے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے دنیا کی، سوال کریں گے ایک دوسرے سے، آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کے وہ دنیا کی حالات دیکھیں گے، کیا کرتے رہے، دنیا کی گپیں اور دنیا کی باتیں، دنیا کے اپنی مصروفیات کو وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اپنے گھر کے اندر اللہ سے خصوصی طور پہ ڈرتے تھے. مختصر کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 26 ہے. آیت نمبر 27 میں اللہ خالق و مالک فرماتا ہے فمن اللہ علینا، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے اوپر خاص اپنا احسان کیا ہے. ووقانا عذاب السموم، دودھ کی لو نہیں ہوتی جس سے چمڑی جل جاتی ہے، جہنم کے اندر ایک ایسا بھی عذاب ہوگا، جہنم کے اندر جانا درکنار، اس کی تپش سے بندے جل جائیں گے، سڑ جائیں گے. یہ کہیں گے جنت میں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سموم کے جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیا ہے. سو اللہ خالق و مالک نے سورہ طور کی آیت نمبر 28 میں فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. یہ کہیں گے کہ ہم اسی کو پکارتے تھے، اسی کو حاجت کے لیے پکارتے تھے، اسی کو داتا مشکل کشا گنج بخش بگڑی بنانے والا کہتے تھے. إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. وہ بر مطلب کہ بہت بڑا احسان کرنے والا اور بہت بڑا رحم کرنے والا تھا. تو جو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہو، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو پکاریں. یہ جنتیوں کی علامت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.